جادو کے تعلق سے جو غلط فہمی امت میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے، جو میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہ جادو سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی کو ایسا ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن آج بھی لوگ سلیمان علیہ السلام کے نام سے جادو کرتے ہیں، ان کے نام سے کتابیں بکتی ہیں آج بھی بازار میں، جبکہ رب العزت اس کی وضاحت علی اعلان کر چکا ہے۔ اور قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وماروت۔ اللہ رب العزت صفائی دے چکا ہے اپنے نبی کی۔ رسول اللہ کے دور میں یہودی جادو کرتے، جب ان سے پوچھا گیا تم جادو کیوں کرتے تو وہ کہتے یہ سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے، جس کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں واقعہ یوں ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد کچھ شیاطین نے جادو کی کتابیں لکھی اور سلیمان علیہ السلام کے تخت کے پیچھے ڈال دی۔ جب لوگ جمع ہوئے ان کے انتقال کی خبر کے بعد، جو کہ بعد میں معلوم ہوا انتقال کے بعد، آپ عصا کے اس پہ کھڑے ہوئے تھے، تو شیاطین نے کہا دیکھو سلیمان یہ پڑھتے تھے۔ جب خامہ نے دیکھا تو جادو کی کتابیں تھیں، تو یہودیوں نے کہا جادو سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے۔ رب العزت جواب دے رہا ہے، اپنے نبی کا جو ہے صفائی دے رہا اور کہہ رہا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ان لوگوں نے شیاطین کی اتباع کی جو سلیمان کے ملک میں تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ وہ شیاطین تھے جو جادو سکھا کر کفر کرتے تھے۔ تو جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا سب کفر ہے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا، وہ شیطان کفر کرتے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو کہ لوگوں کو جادو سکھاتے، وَمَا أُنزِلَ عَلَى مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وماروت، جو دو فرشتے ہم نے آزمائش کے لیے بنی اسرائیل نے بھیجے تھے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولُونَ إِنَّمَا فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور وہ لوگوں کو جب تک جادو نہ سکھاتے، جب تک یہ نہ کہہ دے کہ اللہ کی طرف سے ہم آزمائش تھے، کفر نہ کرنا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی یہ کفر ہے جادو کا کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا، لیکن آج امت کے اندر ہر شخص اس میں ملوث ہے۔ رسول اللہ فرماتے 7 ہلاک کر دینے والے چیزوں سے بچو، پہلا فرماتے شرک اللہ کے ساتھ، دوسرا فرماتے جادو، سحر۔ تو جادو کرنا یاد رکھیے بہت سنگین جرم ہے شریعت میں، لیکن آج اس کا کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا عام ہو چکا ہے، بلکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو ہی ایک علاج ہے کچھ چیزوں کے لیے اور دوسرا شریعت نے کوئی علاج نہیں دیا، اور کاہنوں کے اور شعبدے بازوں کے پاس جاتے ہیں جو ہمارے عقیدے اور ہماری زندگی اور ہمارے مالوں سے کھلواڑ کرتے ہیں، ہمارے وقت سے کھلواڑ کرتے ہیں، اور یہ اتنے سر چڑھ چکے ہیں کہ لوگ ان کے پاس جا کر جو ہے اپنے معاملات پتہ کرواتے ہیں۔ آئیے اس کی حقیقت بھی سامنے رکھ دوں آپ کی، یہ کیسا کرتے ہیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے،